ابھی تک کا فیصلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کل حلف لے لیں گے. علی امین گنڈاپور ایک مہرے کی حیثیت رکھتے، وہ مہرہ اپنی حیثیت کھو چکا، اب اس کی جگہ نیا مہرہ لگایا گیا. لیکن یہ توقع کر لینا سہیل آفریدی آئیں گے اور ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ غلط بات ہے. آپ کے حق میں کوئی کام ہو تو وہ جمہوری عمل ہوتا ہے، آپ کی خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ جمہوری عمل نہیں رہتا. لیکن یہی پی ٹی آئی تھی، اسی کے صدر تھے عارف الوی، اور شہباز شریف کا حلف نہیں لے رہے تھے. ان کے معاملے میں تو عدالت فٹافٹ فیصلہ کر رہی ہے، ان کے معاملے میں تو بڑا ڈیلے کر دیا گیا. اپنے گھر میں تو سونے کی اینٹیں رکھی اور پولیس والوں کے لیے صرف پتھر کی اینٹیں رکھی. انہیں کارکنوں سے کیا مطلب؟ انہوں نے جو دنگا فساد کے منظر دنیا کو دکھانے تھے وہ دکھا دیے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ بلکہ کچھ دن سے ملک میں کیوس کی سچویشن تھی. ہم نے لاہور میں دیکھا کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت جس نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی اور املاک کو نقصان ہوا، کافی توڑ پھوڑ ہوئی. اس حوالے سے بات کریں گے اور ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ کہاں پہ غائب ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کے جو ویژولز آئے ملاقات کے، وہ بڑے گرم جوشی سے تو پہلے ہی بڑی ملاقات ہوتی تھی اور انہوں نے فیلڈ مارشل کو اپنا فیورٹ قرار دیا. یہ کیا سٹوری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پاک افغان جو معاملات ہیں اب وہ کس حد تک اور کب تک جو ہے وہ اس کے اوپر کیا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے آ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، گورنر کل 4 بجے ان کا حلف لیں. ہم نے دیکھا کہ گورنر صاحب موجود نہیں تھے اور بڑا ایک وہ کیوس والی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی تھی. گورنر حلف نہیں لے رہے اور علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. اب تو کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی گورنر صاحب کو کہا ہے جائیں اور جا کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. دیکھیے، اس فیصلے کے بارے میں بہت زیادہ ابہام پیدا ہو رہا تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں کبھی بھی وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا، خاص طور پہ جب انہوں نے اسمبلی میں پہلی تقریر کی جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر ہر اس بات کو نگیٹ کیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، اور ساتھ ساتھ اس بات کا کلیم کیا کہ احتجاجی سیاست کا میرے سے زیادہ کوئی ماہر ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو توقع تھی کہ ریاست اس وقت اس طرح کے وزیر اعلیٰ کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن آج صبح سے بھی پہلے عدالت نے سب کو بلایا، پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. انٹرسٹنگلی اپوزیشن جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے یہ تو ہے ہی جعلی. اچھا، ہو سکتا ہے اس پٹیشن پہ کل کو کوئی اور فیصلہ آ جائے، لیکن ابھی تک کا فیصلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کل حلف لے لیں گے. اگر کنڈی صاحب نہیں آتے تو یہ بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ اسپیکر پھر ان کا حلف لے سکتے ہیں. اور یہ بات تو قانون اور آئین کے مطابق ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن قانون اور آئین کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہوتی ہے. گورنر کا عہدہ آئینی سا عہدہ ہے، اس کو آپریشن میں نہیں آنا چاہیے. اسمبلی سے جو بات ہے اس پہ دستخط کر دینے چاہیے. ہم ذرا گورنر کے اس پہ بات کریں کہ یہ جو سارا گورنر نے یہ ایک ایشو کریٹ کیا، یہ تمام تر ہم اس کو جمہوری کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری تھا گورنر کا یہ عمل؟ المیہ یہ ہے رمشا کہ جمہوری عمل کی ڈیفینیشن یہاں پہ بدل گئی ہے. اچھا، آپ کے حق میں کوئی کام ہو تو وہ جمہوری عمل ہوتا ہے، آپ کی خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ جمہوری عمل نہیں رہتا. ٹھیک ہے. یہ جو میں اگر بیسک پرنسپل کے حوالے سے بات کریں کہ گورنر ایک آئینی سا عہدہ ہے، اس کی جگہ پر انہیں استعفیٰ مل گیا. علی امین گنڈاپور نے عدالت میں کہہ دیا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، تو اس کے بعد اس نے منظور کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا عوامی نمائندوں کا فیصلہ ہے، بات ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. لیکن بات ختم نہیں ہوئی. ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے. ڈیلینگ ٹیکٹکس اصل میں نا یہ ماضی میں بھی استعمال کی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. صدر مملکت بھی ایک ایسا ہی عہدہ ہے جو کہ آپریشن میں انوالو نہیں ہوتا. انہیں جو وزیر اعظم کی جانب سے مل جاتا ہے یا اسمبلی کی جانب سے انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہی پی ٹی آئی تھی، اسی کے صدر تھے عارف الوی، اور شہباز شریف کا حلف نہیں لے رہے تھے. کبھی دانت میں درد ہو جاتا تھا، کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی تھی، کبھی وہ واضح عمران خان کے پاس چلے جاتے تھے. تو وہ بھی بڑی زیادتی تھی. اس وقت جمہوریت کچھ اور سبق دیتی تھی.
اچھا. آج کی جمہوریت پی ٹی آئی کو کچھ اور سبق دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے لاہور میں پنجاب میں گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. عوامی مینڈیٹ کیا تھا جی؟ حمزہ شہباز منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ, ان سے حلف لینا ہے, نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کے معاملے میں تو عدالت فٹافٹ فیصلہ کر رہی ہے, ان کے معاملے میں تو بڑا ڈیلے کر دیا گیا. ابھی جو ہم سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے انتخاب جیت لیا ہوا. 90 ارکان آئے, توقع کی جا رہی تھی کہ ایفیڈیوٹ والے ہیں 20, کو کہہ رہا تھا 35 ہیں, لیکن کسی نے عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دیا. ان کا ووٹر اور ووٹ دونوں انٹیکٹ ہیں. لیکن جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ذرا متنازع ہے. کس کے لیے تقریر کی؟ کوئی پیغام تھا اس تقریر میں عمار صاحب؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے. اچھا, میری انڈرسٹینڈنگ, یہ خبر نہیں ہے, تجزیہ ہے, اس کو اسی طرح سمجھیے. ابھی حال ہی میں ایک جلسہ ہوا اور وہ جلسہ, اس میں سب سے زیادہ ہوٹنگ ہوئی علی امین گنڈا پور پہ. بالکل ایسے جوتے بھی دکھائے گئے, شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں, ان کی بات کسی نے سنی. تھے وہ ادھر بھی کانٹیکٹ میں, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی, اور انہوں نے کوشش کی کہ دونوں طرف سے چلا کے دیکھیں. اچھا, لیکن جب یہ جلسے میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کی تو کوئی سے نہیں ہے, پھر ایک تبدیلی اندر آئی. لیکن یہ توقع کر لینا کہ یہ سہیل آفریدی آئیں گے اور ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ غلط بات ہے. جس طرح کی انہوں نے تقریر کی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی, ہر اس سوال کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اٹھایا اس کا غلط جواب دیا. آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا میں اپنے علاقوں میں آپریشن نہیں دوں. ہم افغانیوں کو احسان فراموش دشمن کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم افغانیوں کا ساتھ دیں گے. اسی طرح یہ جو عمران خان ریاست ہے, یہ تو ریاست پاکستان کی توہین ہے نا. بالکل ایسا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا, بالکل ایسا, آرمی چیف بھی ہو, کوئی شخص ملک سے بڑا نہیں. اچھا, یہ انہوں نے اس طرح کا کیا. اب ذرا غور سے انہیں دیکھیں تو اس طرح کے بیانات ماضی میں کب آئے تھے؟ 9 مئی سے پہلے. تحریک انصاف پہ سب سے برا وقت آیا 9 مئی کے بعد. ان کو پھنسوانے والے لوگ کون تھے جو اسی طرح کے بیانات دیتے تھے؟ جیسے سہیل آفریدی صاحب نے ولولہ انگیز تقریر کی, جذبات لوگوں کے برانگیختہ کیے, لیکن ہوگا کیا؟ یہ پھر پروٹیسٹ کریں گے. اور اگر انہوں نے ایک اور 9 مئی کی تیاری کی یا اس کی کوشش کی تو پھر ریاست کے پاس ایک اور وجہ آ جائے گی تحریک انصاف پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی. ابھی ان کی کے میں حکومت ہے, وہ بھی ہاتھ سے جائے گی, اور جو تھوڑے بہت اختیارات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جماعتوں پہ پابندی لگ جائے گی 20 سال کے لیے, 20 سال بعد پھر پابندی لگوا سکتے ہیں یہ تحریک انصاف. اگر یہ ریاست مخالف ایک دفعہ پھر احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے, ایک دفعہ پھر فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے, ایک دفعہ پھر سرکاری املاک کو نظر آتش کریں گے, ایک دفعہ پھر شہداء کی یادگاروں کو ٹھڈے ماریں گے, تو پھر پابندی ان پہ لگ سکتی ہے. تو پھر یہ علی امین گنڈا پور سے ایک سٹیپ آگے ہوں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پرو میکس ہو سکتے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور ایک مہرے کی حیثیت رکھتے تھے. اچھا, وہ مہرہ اپنی حیثیت کھو چکا, اب اس کی جگہ نیا مہرہ لگایا گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مہرہ ریاست کو شکست دے دے, بادشاہ کو شکست دے دے. اس کی حیثیت ایک مہرے کی رہے گی. اچھا عمار صاحب, ایک کوشچن جو ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی آتا ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ کی, پہلے تو یہ آئی ایس ایف کے صدر تھے اور اس میں بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن تھی, اب ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ایک سٹیپ باہر نکل کے یہ چیز سوچنی چاہیے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ جب انہوں نے بیٹھنا ہے, ظاہر ہے وفاق سے بھی ان کا پالا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کرنی پڑے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریں گے؟ اگر اتنی سخت, ابھی پہلی تقریر اتنی سخت کرتی تھی تو بالکل نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس جماعت کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ سے کام لینا ہے, آپ نے افہام و تفہیم کی بات کرنی ہے, آپ نے صلح جوئی کا پیغام دینا ہے. یہ اس جماعت کی تربیت نہیں ہے. اس جماعت کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے مخالفوں کو عطاب کا نشانہ بنانا ہے, اور انتقام کا نشانہ بنانا ہے. ان کی باری, سارے مظالم ان پہ توڑنے ہیں, اپنی باری روتے رہنا. جو سب کچھ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, چند سال پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہوئی ہیں. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ روتے نہیں تھے,
یہ ذرا سی بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان کی آپ دیکھیں 7 بیرکوں پہ مشتمل جگہ بنی ہوئی ہے, ہر وقت کہتے ہیں مجھے 6x8 کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے, نہیں رکھا ہوا. ویڈیو رپورٹس آ چکی ہیں, ہر چیز دکھا چکی ہے, لیکن یہ روتے زیادہ ہیں. قید اس طرح کام کرتے ہیں, روتے زیادہ. قید اس طرح برداشت کریں جس طرح رانا ثناء اللہ نے برداشت کی تھی. ایک لفظ اپنی مشکلات کا نہیں ذکر کیا تھا, اور مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کتنا دشوار وقت ان پہ گزرا تھا. تو یہ خیال کرنا کہ یہ آگے کچھ افہام و تفہیم کی بات کریں گے, انہوں نے ایگزیکٹلی وہی تقریر کی ہے جو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کی تھی. وہ وزیر اعظم کی تقریر تھوڑی تھی, وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی. یہ اپوزیشن مائنڈڈ لوگ ہیں, نہ انہیں کام آتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے KPK کے عوام کے حوالے سے. دیکھیے جو بچہ 12 سال ہو گئے وہاں پر حکومت کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی. پہلی دفعہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی, ایک شخص جس کی عمر 20 سال تھی اب وہ 32 سال کا ہو گیا. بالکل ایسے. اس کو نہ نوکری ملی ہے, نہ علاج کی سہولتیں ملی ہیں, نہ تعلیم کی سہولتیں ملی ہیں, نہ سڑکیں صحیح ملی ہیں, نہ کچھ اور ملا ہے. اس کو صرف احتجاج کی کال دینا آئی ہے, اس کو لڑائی جھگڑا آیا ہے, اس کو اختلاف کی صورت نظر آئی ہے, اس کو نفرت کی شکل نظر آئی ہے, احتجاجی سیاست. ہاں, تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ اب معاملات جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں, کوئی گورننس کی طرف توجہ نہیں کریں گے, ایک دفعہ پھر ایک نسل برباد کریں گے تحریک انصاف کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات اتنی آسانی سے ہو جائے گی؟ کیونکہ ادھر تو کنسرن ظاہر ہے پنجاب حکومت کا ہے, اور پھر اڈیالہ میں ملاقات کرنا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ذرا مشکل ہے. ہو جائے گی ملاقات؟ میں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ملاقات ہو جائے گی, لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کا ظاہر ہے پروگیٹو ہوتا ہے, اس کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں, وہ اگر کسی سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو ملنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ اس سوچ کے حامل ہیں اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط بات. بالکل عمار صاحب. اور اب ایک اور سیاسی جماعت کی ہم بات کریں, مذہبی سیاسی جماعت ہے. ہم نے دیکھا کہ اس جماعت نے لاہور کے اندر بڑا احتجاج کیا. ان کا چارٹر جو ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حماس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, ان کے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا جو غزہ کے حوالے سے تھا. تو اس جماعت نے یہاں پہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور سب کچھ کیا. حکومت نے بارہا کہا کہ آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے. آخر وجہ کیا بنی کہ کیوں مذاکرات نہیں ہو پائے؟ اس لیے کہ یہ مذاکرات کرنے نہیں جاتے تھے. ان کا مقصد صرف انتشار پھیلانا تھا. آپ یہ دیکھیے نا, یہ صرف اپنی پبلک یہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں, اور اس کی بل پر یہ مراد لینا چاہتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. بھئی جس فلسطین کے لیے, جس فلسطینیوں کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں, وہاں تو امن کا دور ہے, ساری دنیا اس کے نغمے گا رہی ہے, تو یہاں پر آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس سے جو رقمیں برآمد ہوئی ہیں, جو سندوچوں میں جو قیمتی گھڑیاں, کروڑوں روپیہ, 23 کروڑ روپیہ آپ کے گھر میں کیش میں ایسے پڑا ہوا ہے جیسے ہمارے گھروں میں ریزگاری پڑی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو صرف وہ ہے جو گھر سے ملا ہے, باقی پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں آدمی کو پھر شک پڑتا ہے کہ یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے. اس وقت پاکستان میں پاکستان کے دشمن ہی انتشار چاہتے ہیں, تو وہیں سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں تو سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, اور پولیس والوں کے لیے صرف پتھر کی اینٹیں رکھی ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں. ایک بچہ, ایک نوجوان جو SHO تھا, وہ اپنی نوکری کرنے نکلا, گھر سے اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کر کے بھیجا ہوگا, اس کو اتنے بہیمانہ طریقے سے پولیس آفیسر کو مار دیا, 21 گولیاں لگی ہیں اسے. تو کتنا ظلم ہے. اور وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا, وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھتا تھا. تو آپ نے کیوں اس کو, کس چکر میں اس کو مار دیا؟ وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا, وہ حلال کی روزی کما رہا تھا. تو آپ ایسے جتھے بن گئے ہیں. اور پھر دیکھیے لاہور, مریم نواز نے بڑی محنت سے چیزوں کو خوبصورت بنایا, بالکل ایسے, اس کو تہس نہس کر دیا. بسیں جلا دی, موٹر سائیکل جلا دیے, کتنی ایمبولینسوں میں مریض پھنسے رہے, لوگ دفتر نہیں جا سکے. اس ساری حرکت سے کیا فائدہ؟ عمار صاحب, یہ تو ساری حرکتیں, ان کے اپنے کچھ کارکن تھے وہ بھی شہید ہی ہوئے. تو خود قیادت کہاں ہے؟ پھر مین لیڈ قیادت نے کرنا ہے نا. قیادت کو تو کچھ نہیں ہوا. اگر تو قیادت کو کچھ ہوا تھا پھر آپ اتنا توڑ پھوڑ کرتے, یہ ساری چیزیں کرتے, پھر بھی ایک بات بنتی تھی. لیکن آپ نے تو اس پارٹی میں اور PTI میں ایک چیز مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپنے کارکنوں کو پھنسا کر خود غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی آئے تھے یہاں پر, اور جس وقت مار پٹائی شروع ہوئی, جس وقت ریاست حرکت میں آئی,
اس وقت سب سے پہلے بھاگنے والے کون تھے؟ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی۔ مار کس نے کھائی تھی؟ آنسو گیس کے شیل کس نے کھائے تھے؟ وہ کارکنوں نے کھائے تھے۔ بالکل ایسے اس جماعت نے بھی ایسا ہی کیا، کارکنوں کو پھنسوا دیا، انہیں پتہ نہیں کون سی کہانیاں سناتے رہے، اور خود پہلے خبریں چلوائیں ان کی طرف سے، ان کے پیجز دیکھے کہ جیسے گولی لگ گئی ہے ان کے قائد کو، اور یہ وہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کسی بڑی پرسکون سی جگہ بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ انہیں کارکنوں سے کیا مطلب؟ انہوں نے جو دنگا فساد کے منظر دنیا کو دکھانے تھے وہ دکھا دیے، اور دونوں کے امیج برا گیا جی، پاکستان کا امیج برا گیا، اور جان بوجھ کے کیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان ترقی کی شاہراہ پر چلنے والا ہے، آپ پیسے لے کے آئیں۔ شہباز شریف صاحب ہر وقت جا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں یہاں منرل تلاش کریں، یہاں پہ پیٹرول تلاش کریں، یہاں پہ ریسٹورنٹ کی چین لے کے آئیں۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی انویسٹر پاکستان آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہو رہی ہے، اور مذہب کے نام پہ یہ اب انہوں نے اپنی مذہبی جماعتوں کے ساتھ فلسطین ٹچ لگانا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان تو مذہبی ٹچ لگاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اسے جلا کر بھسم کر دو۔ عمار صاحب، پھر ایسی سیاسی جماعتوں کو تو کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ یہ کالعدم بالکل ہونی چاہیے، ان کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ان کے پاس ٹول ہی یہی ہے نا، ان کے پاس اور کیا ٹول ہے؟ بالکل ایسا آپ کے خیال میں مذہبی علماء اس ملک میں کم ہیں جو مذہب کی درست تشریح کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لیں، آپ غریب کا موٹر سائیکل چلا دیں، آپ وہ جو ملازم یا ورکر جس بس میں سفر کرتا ہے اس بس کو نظر آتش کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک سٹیج پر ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ریاست اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے، یا پھر ان جماعتوں کا راج ہوگا پاکستان میں۔ یہ ایک جتھا ہے، کل کو کوئی اور جتھا بنائے گا، پرسوں کسی اور شہر سے یہ لوگ نکل آئیں گے، کسی جگہ انہیں روکنا ہوگا۔ نہیں روکیں گے تو پھر یہ ملک جو ہے مختلف گروہوں کی جو لڑائی میں بٹا رہے گا۔ بالکل ایسا ہی، اور عمار صاحب ریاست نے جو ہے یہ ایک ریٹ ایک قسم کی قائم کی ہے کہ ان کو لاہور سے آگے آنے نہیں دیا، جبکہ ان کا پلان اسلام آباد میں تھا۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ میں خود پشاور سے آ رہا تھا، ہم ایک دن پشاور میں پھنسے رہے، بہت سارے میڈیا کے اینکر تھے وہاں پر، بڑی مشکل سے بہت مشکل، پشاور سے رستے بند تھے، اس لیے کہ سب کو فکر تھی کہ یہ انتشاری آئیں گے اور اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخل ہوں گے اور ایک ملک کی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں گے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ لاہور میں نہیں قابو آ رہے تھے، اگر انہیں کسی اہم ملک کی ایمبیسی کے سامنے جگہ مل جاتی انہوں نے جلا کے راکھ کر دینی تھی۔ تو ریاست نے تو درست فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں اب ان جماعتوں کے حوالے سے ایک فائنل، حتمی اور اٹل فیصلہ ریاست کو کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب، دوسری طرف کل ہم نے فوٹیجز دیکھی شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی، اس سے پہلے بھی بڑے گرم جوشی سے ملتے رہے، لیکن کل بھی بڑی اچھے وہ ویژولز ہمارے سامنے آئے جب ٹرمپ اسپیچ کر رہے تھے اور باقی سارے ممالک کے سربراہان پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اسپیشلی بلایا، آ کے انہوں نے اپنا روسٹم چھوڑا کہ وہ کچھ ان کے لیے الفاظ بولے، اور پھر فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا میرے فیوریٹ ہیں۔ تو عمار صاحب، اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا منفرد جو بانڈ ہے یہ کیسے بنے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے پرولونگ کرے گا یہ بانڈ؟ بھائی کل جو مناظر ہم نے دیکھے نا، تو مجھے یوں لگا کہ شہباز شریف ایک ملک کے پرائم منسٹر نے تو ہے ہی، ساتھ ٹرمپ کے بڈی ہیں، لنگوٹیا یار ہیں، اور وہ اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب امریکہ کا صدر تقریر کر رہا ہے اور تقریر کے درمیان آئے کہے جی کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے ہیں، ذرا تھوڑی دیر اپنی تقریر روک کے انہیں موقع، حالانکہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو بلایا اور اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے واپس بھیج دیا۔ ہاں، انہوں نے مائنڈ بھی کیا۔ ہاں بالکل کرنا چاہیے تھا۔ جو فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا وہ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، اپنے ملازم کی طرح اسے ٹریٹ کیا۔ لیکن شہباز شریف کو جتنی عزت دی، اور شہباز شریف نے بہت اچھی تقریر کی، مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے لوگ اس کے بڑے خلاف ہیں، لیکن بہت اچھی کی۔ یہ موقع اگر مودی کو ملتا وہ اس سے بڑھ چڑھ کر ٹرمپ کی تعریف کرتا۔ بھائی دنیا کا سب سپر پاور ہم سے بات کر رہی ہے، ہمیں خطاب کے لیے موقع دے رہی ہے، فیلڈ مارشل کو یاد کر رہی ہے کہ وہ یار آپ کا فیلڈ مارشل بہت اچھا ہے، میرا فیوریٹ وہ کدھر ہے، تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اور ساتھ ہی شہباز شریف سے خطاب کی بات کر رہی ہے۔
اور اگر ٹرمپ کی خواہش یہ ہے کہ انہیں نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہونا چاہیے تو بالکل ہونا چاہیے. تو عمار صاحب پاکستان ہی وہ پہلا ملک ہے اب دوبارہ سے کہ جس نے ٹرمپ کو جو ہے وہ اب دوبارہ نامینیٹ کیا ہے. میں کل ایک انڈین جرنلسٹ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ شہباز شریف نے مودی کے پاس کوئی چانس نہیں چھوڑا کہ اب وہ اور ٹرمپ آپس میں براہ راست گفتگو کر سکیں یا اپنے تعلقات بہتر کر سکیں. شہباز شریف نے بہت اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے. نوبل پرائز ہمیں نامینیٹ کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ پاکستان بھارت جنگ میں جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس طرح تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. کل بھی وہ شہباز شریف کو 7-0 کا اشارہ بھی ہوتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی تو مٹی پلیت ہو رہی ہے ہر جگہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بڑی اچھی تقریر کی اور جو الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ ہونے چاہیے تھے. اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے وزیر اعظم کو دنیا میں یہ مقام مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے سب دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے ایک بڑا اہم میں تو کارنامہ اس کو ہوں گی انجام دیا کہ افغانستان کی کچھ اہم جو چوکیاں تھیں ان پر بھی قبضہ کر لیا. ہم نے دیکھا کہ جھڑپ ہوتی رہی بارڈرز کے اوپر. اب آپ کو کیا، اور اس ٹائم پہ جب افغانستان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں. اب عمار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس حد تک جائے گا؟ دیکھیے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا وہ اس کا ہمیں جڑیں ملتی ہیں افغانستان. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے پیچھے اسپانسرشپ کس کی ہے؟ انڈیا کی. بڑی واضح سی بات ہے. اور یہ جو افغانیوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ ایسے نہیں کر دیا. اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہوگی، بہت لمبی چوڑی فنڈنگ ہوگی. لیکن یہ توقع کرنا کہ وہ ہمیں شکست دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جذبے کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج تو ہے نہیں. بالکل ایسے وہ تو جنگجو قسم کے ہیں. وہ خود کش حملے کر سکتے ہیں، دہشت گردی کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ فوج نہیں ہے. پھر جب ان کی بھینٹی لگی ہے تو پھر پتہ انہیں چلا ہے کہ ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. پاکستان نے ان چوکیوں پر قبضہ کیا، ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، ان چوکیوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا. بالکل ایسے. اور یہ اگر آئندہ بھی ایسی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا. جو افغانستان اور انڈیا گٹھ جوڑ ہے وہ اس بات سے بالکل واضح ہے کہ جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے وزیر کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ ایک کوشش کی، بزدلانہ کوشش کی گئی پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کرنے کی، لیکن آئندہ ان کی جرت اس طرح کی کوشش کی بھی نہیں ہوگی. اچھا سبق سکھایا ہم نے انہیں. بہت شکریہ عمار صاحب پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. ناظرین، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ پاک افغان ایشو کے حوالے سے، تو پاکستان نے جو ہے وہ اپنا کلیئر میسج جو ہے وہ انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی دے دیا کہ انف از انف. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.